السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ امین النحو میں فعل مضارع کا اعراب پڑھ رہے تھے کہ فعل مضارع کو کون کون سا اعراب ملتا ہے۔ فعل مضارع کے اعراب کی دو قسمیں ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ آج ہم لوگوں کو تیسری اور چوتھی قسم پڑھنی ہے۔ تیسری قسم دیکھیے، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں علامت ضمہ ہوگی لیکن وہ علامت چھپی ہوگی، دکھائی نہیں دے گی، مقدر ہوگی۔ نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، یعنی حالت نصب میں علامت فتحہ ملے گی لیکن وہ فتحہ کی علامت چھپی ہوگی، مقدر ہوگی، دکھائی نہیں دے گی۔ جزم حذف لام کے ساتھ، یعنی حالت جزم میں علامت کیا ہوگی؟ لام کلمہ حذف کر دیا جائے گا، لام کلمہ محذوف ہوگا۔ جزم حذف لام کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے؟ حالت جزم میں اس کا جو لام کلمہ ہوگا وہ حذف کر دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تو فعل مضارع کے اعراب کی تیسری قسم کیا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں علامت ضمہ ملے گی اور وہ ضمہ کیا ہوگی؟ مقدر ہوگی، چھپی ہوگی، دکھائی نہیں دے گی۔ نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، یعنی حالت نصب میں علامت فتحہ ملے گا لیکن وہ فتحہ چھپا ہوگا، مقدر ہوگا، دکھائی نہیں دے گا۔ جزم حذف لام کے ساتھ، یعنی حالت جزم میں لام کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ یہ اعراب کس کو ملے گا؟ مفرد معطل الفی کو یہ اعراب ملے گا۔ مفرد یعنی ان پانچوں سیغوں میں سے کوئی ایک سیغہ ہو۔ معطل الفی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے لام کلمہ میں حرف علت الف ہو۔ اگر فعل مضارع کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو فعل مضارع کو یہی اعراب ملے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مفرد ہو، یعنی ان پانچوں سیغوں میں سے کوئی ایک سیغہ ہو، یا تو واحد مذکر غائب کا سیغہ ہو، یا واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہو، یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہو، یا واحد متکلم یا جمع متکلم کا سیغہ ہو۔ اسی طرح سے دوسری شرط کیا ہے؟ معطل الفی ہو، یعنی اس کے لام کلمہ میں حرف علت الف ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں فعل مضارع کے اندر پائی جا رہی ہیں تو فعل مضارع کو یہ تیسرا اعراب ملے گا۔ تیسرا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں علامت ضمہ ملے گی لیکن وہ ضمہ کیا ہوگی؟ حافظ جی چھپی ہوگی، دکھائی نہیں دے گی۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، ہوا یرضا۔ یرضا کیا ہے؟ یہ مفرد ہے کہ نہیں؟ یعنی ان پانچ سیغوں میں سے کوئی ایک سیغہ ہے کہ نہیں؟ یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ معطل الفی ہو، یعنی لام کلمہ میں حرف علت الف ہو۔ تو دیکھیے یرضا، اس کا لام کلمہ میں حرف علت کیا؟ الف ہے، یعنی یہ مفرد معطل الفی ہے۔ تو اس کو حالت رفع میں علامت کیا ملے گا؟ اس کو حالت رفع میں علامت ضمہ ملے گی اور وہ ضمہ کیا حافظ جی؟ آخر میں چھپی ہوگی۔ تو ہوا یرضا، یرضا کو رفع کا اعراب ملا ہے اور یہاں رفع کی نشانی کیا ہے؟ ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے بلکہ کیا ہے؟ مقدر ہے۔ نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، جیسے لن یرضا، یرضا کیا ہے؟ اس کو نصب کا اعراب ملا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یعنی اس کی نشانی فتحہ ہے لیکن وہ فتحہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں فتحہ کی نشانی کیا ہے؟ چھپی ہے، مقدر ہے۔ جزم حذف لام کے ساتھ، یعنی جب مفرد معطل الفی کو جزم کا اعراب ملے گا تو اس کے لام کلمہ کو کیا کر دیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ جیسے لم یرضا، یرضا کو کون سا اعراب ملا؟ جزم کا اعراب ملا ہے، نشانی کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ اس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ فعل مضارع کے اعراب کی تیسری قسم۔ فعل مضارع کے اعراب کی تیسری قسم کیا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یعنی رفع کا اعراب جب ملے گا تو علامت ضمہ ہوگی لیکن وہ مقدر ہوگی۔ نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، یعنی نصب کا جب اعراب ملے گا تو فتحہ کی علامت ملے گی لیکن وہ فتحہ کی علامت چھپی ہوگی، مقدر ہوگی۔ جزم حذف لام کے ساتھ، یعنی حالت جزم میں لام کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ یہ اعراب کس فعل مضارع کو ملے گا؟ جو فعل مضارع مفرد معطل الفی ہوگا اس کو یہ اعراب ملے گا۔ دیکھ لیجئے فعل مضارع کے اعراب کی چوتھی قسم کیا ہے؟ فعل مضارع کے اعراب کی چوتھی قسم ہے رفع اثبات نون کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں
نون ثابت رہے گا، محذوف نہیں ہوگا، یہی اس کی علامت ہے۔ یعنی جب فعل مضارع کو رفع کا اعراب ملے گا تو وہاں نون ثابت رہے گا، حذف نہیں ہوگا۔ نصب حذف نون کے ساتھ، یعنی فعل مضارع کو جب نصب کا اعراب ملے گا تو وہاں نون کو حذف کر دیا جائے گا۔ جزم حذف نون کے ساتھ، یعنی فعل مضارع کو جب جزم کا اعراب ملے گا تو وہاں بھی اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کے آخر سے نون کو حذف کیا گیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل مضارع کے اعراب کی چوتھی قسم کیا ہے؟ رفع اثبات نون کے ساتھ، یعنی جب فعل مضارع کو رفع کا اعراب ملے گا تو اس کا نون ثابت رہے گا، حذف نہیں ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے۔ نصب حذف نون کے ساتھ، یعنی فعل مضارع کو جب نصب کا اعراب ملے گا تو اس کے آخر میں جو نون ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا، یہی نصب کی نشانی ہوگی۔ جزم حذف نون کے ساتھ، یعنی فعل مضارع کو جب جزم کا اعراب ملے گا تو اس کے آخر میں جو نون ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا، اور یہی جزم کی بھی نشانی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو فعل مضارع کے اعراب کی جو چوتھی قسم ہے، یہ کس فعل مضارع کو اعراب ملے گا؟ دیکھ لیجئے، صحیح و معطل بنون اعرابی کا اعراب، یعنی اعراب فعل مضارع جو صحیح ہوگا، یعنی جس کے آخری حرف میں حرف علت نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے اس کے آخر میں نون اعرابی ہوگا تو اس کو اعراب ملے گا۔ یعنی صحیح بنون اعرابی کو یہ اعراب ملے گا، یعنی صحیح ہو، اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط کیا ہے، اس کے آخر میں نون اعرابی ہو تو اس کو اعراب ملے گا۔ اسی طرح سے معطل بنون اعرابی، یعنی اگر کسی فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں نون اعرابی بھی ہے تو اس کو یہ اعراب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فعل مضارع کے اعراب کی جو چوتھی قسم ہے، یہ اعراب کس کو ملے گا؟ صحیح و معطل بنون اعرابی کو یہ اعراب ملے گا۔ یعنی جو فعل مضارع صحیح ہوگا، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ نون اعرابی ہوگا تو اس کو اعراب ملے گا۔ اسی طرح سے معطل بنون اعرابی کو اعراب ملے گا، یعنی جس فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہوگا، وہ حرف علت کوئی بھی ہو، چاہے واو ہو یا یا ہو یا الف ہو، اور اس کے آخر میں نون اعرابی ہو تو اس کو یہ اعراب ملے گا۔ مثال دیکھ لیجئے، رفع ضم اثبات نون کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں اس کی نشانی کیا ہوگی کہ نون اعرابی ثابت رہے گا، حذف نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے، ہما یضربان و یغزوان و یرمیان و یرزیان۔ یضربان یہ صحیح بنون اعرابی کی مثال ہے، یغزوان، یرمیان، یرزیان، یہ تینوں مثالیں کس کی ہیں؟ معطل بنون اعرابی کی ہیں۔ دیکھیے، حالت رفع میں ان کا نون ثابت ہے، حذف نہیں ہوا ہے۔ ہم یضربون و یغزون و یرمون و یرزون، دیکھیے یرزون یہ کس کی مثال ہے؟ یضربون صحیح بنون اعرابی کی مثال ہے۔ یغزون، یرمون، یرزون یہ معطل بنون اعرابی کی مثال ہے۔ دیکھیے، ان کو رفع کا اعراب ملا ہے، رفع کی نشانی کیا ہے؟ ان کا نون محذوف نہیں ہے، ان کا نون ثابت ہے، گرا نہیں ہے۔ انت تضربین و تغزین و ترمین و ترزین، دیکھیے تضربین یہ صحیح بنون اعرابی کی مثال ہے، اور تغزین، ترمین اور ترزین یہ معطل بنون اعرابی کا مثال ہے۔ تضربین، تغزین، ترمین اور ترزین، ان کو رفع کا اعراب ملا، رفع کی نشانی کیا ہے؟ ان کا نون اعرابی جو ہے، آخر میں جو نون ہے ان کا حذف نہیں ہوا بلکہ ثابت ہے۔ نصب حذف نون کے ساتھ، یعنی حالت نصب میں علامت کیا ہوگی کہ اس کے نون کو حذف کر دیا گیا ہوگا، جیسے لن یضربا، لن یغزوا، لن یرمیا، لن یرزیا۔ یضربا یہ صحیح بنون اعرابی کی مثال ہے، یغزوا، یرمیا اور یرزیا یہ کس کی مثالی ہے؟ یہ کس کی مثال ہے؟ معطل بنون اعرابی کی مثال ہے۔ دیکھیے، ان کو کون سا اعراب ملا ہے؟ سب کو نصب کا اعراب ملا ہے۔ نصب کی نشانی کیا ہے؟ ان کا نون اعرابی کیا ہے؟ محذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ لن یضربوا، لن یغزو، لن یرمو، لن یرزو۔ اسی طرح سے لن تضربی، لن تغزی، لن ترمی، لن ترزی۔ لن یضربوا یہ صحیح بنون اعرابی کی مثال ہے، لن تضربی یہ بھی کس کی مثال ہے؟ صحیح بنون اعرابی کی۔ لن یغزو، لن یرمو، لن یرزو، لن تغزی، لن ترمی، لن ترزی، یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ معطل بنون اعرابی کی مثالیں ہیں۔ دیکھیں، سب کو کون سا اعراب ملا ہے؟ نصب کا اعراب ملا ہے۔ نشانی کیا ہے نصب کی؟ ان کا نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔ جزم حذف نون کے ساتھ، یعنی حالت جزم میں بھی
نون کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے لم یضربا، لم یغزوا، لم یرمیا، لم یرزیا، لم یضربو، لم یغزو، لم یرمو، لم یرزو، لم تضربی، لم تغزی، لم ترمی، لم ترزی۔ دیکھیے سب کو کون سا اعراب ملا ہے؟ جزم کا اعراب ملا ہے، اور نشانی کیا ہے ان کی؟ ان کے نون کو حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، یہاں ایک چیز اور دیکھ لیجئے، دیکھیے فعل مضارع کے 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کون کون 7 صیغے ہیں؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر۔ دیکھیں ہما یضربان و یغزوان و یرمیان و یرزیان، یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ تثنیہ کے 4 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک صیغے کی مثال دی گئی ہے، تثنیہ مذکر غائب کی۔ بقیہ جو 3 صیغے ہیں ان کی بھی گردان ہم لوگ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، ان کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ تو ہم یضربون و یغزون و یرمون و یرزون، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں سے صرف ایک کی مثال دی گئی ہے، کس کی؟ جمع مذکر غائب کی مثال دی گئی ہے۔ اگر ہمیں جمع مذکر حاضر کی مثال لکھنی ہے تو ہم اسی طرح سے اس کی بھی مثال لکھ دیں گے۔ انتی تضریبین و تغزین و ترمین و ترزین، واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو واحد مؤنث حاضر کی مثال دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی چاروں تثنیہ میں سے صرف ایک کی مثال دی گئی ہے، دونوں جمع مذکر میں سے صرف ایک کی مثال دی گئی ہے، اور واحد مؤنث حاضر کی مثال دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو کل آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کے اعراب کی تیسری اور چوتھی قسم کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ اعراب کس کو ملتا ہے یہ بھی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے ان میں سے ہر ایک کی 2 مثالیں لکھ کر کے لانی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔